هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے اس نبی کو امیین میں مبعوث کیا. جعل کے معنی ہے بنانا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل، جال کے معنی بنانا. بہت توجہ رہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد ہم نے تجھے اس زمین پر خلیفہ بنا دیا. تو جال کے معنی بنانا، باز کے معنی اٹھانا. یعنی نبی اس دنیا میں بنایا نہیں جاتا، نبی پہلے سے نبی ہوتا ہے، اسے بھیجا جاتا ہے. یہ جو 62واں سورہ ہے نا سورہ جمعہ، اس سے پہلے سورہ 61واں سورہ صف، اس میں بھی پروردگار عالم نے ارشاد کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے بھیجا اس رسول کو، پہلے سے تھا رسول، اسے ہم نے دنیا میں بھیج دیا. اچھا بھائی، تو اب رسول آیا. رسول کے معنی پیغام لانے والا، سب کو معلوم ہے. اور اس کا ترجمہ اگر اردو میں ڈھونڈا جائے تو قاصد، اگرچہ قاصد بھی عربی لفظ ہے، لیکن اردو میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں عربی میں لفظ رسول استعمال ہوتا ہے. اچھا بھائی، اور آسان کر لو، ایلچی. تو اب یہ کون ہے؟ اللہ کا ایلچی ہے. اور یہ پیغام لانے والا لکھا ہوا سر بمہر لفافہ لے کے نہیں آیا، یہ پیغام لایا ہے زبانی. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر یہ سمجھ لو تو پھر میں آگے چلا جاؤں. اور یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر ذرا سی رسالت کھلے گی. سر بمہر لفافہ نہیں لایا کہ آپ اسے کھول کے پڑھ رہے ہیں، وہ زبانی پیغام لایا ہے. اس نے زبانی میسج لیا، اپنے ذہن میں رکھا، زبانی آپ تک پہنچایا. تو ایلچی کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اس میں پیغام کو ریسیو کرنے کی اہلیت ہو. بھائی آپ پیغام تو زبانی دے رہے ہیں نا، پیغام دے رہے ہیں زبانی. جب زبانی پیغام دے رہے ہیں تو اس میں اہلیت ہو کہ وہ پیغام کو سمجھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ سکے. پہلی ضرورت ایلچی کی. دوسری ضرورت حافظہ اتنا اچھا ہو کہ وہ اس پیغام کو بھول نہ جائے، مکمل طریقے سے یاد رکھے تاکہ پہنچا سکے. یہ دوسری ضرورت اس ایلچی کی. اچھا بھائی، تیسری ضرورت اتنا فصیح و بلیغ ہو، اتنی اچھی زبان جانتا ہو کہ وہ جیسا پیغام ہے ویسے الفاظ منتخب کرے اور پیغام کو ڈیلیور کر دے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، اب چوتھی اور آخری شرط سنو پیغام لانے والے کی. جن کے پاس پیغام لا رہا ہے ان میں اس کا اتنا اعتبار ہو کہ اسے سچا بھی مانتے ہوں، قابل اعتماد بھی مانتے ہوں. بھائی انہی شرطوں کا نام تو عصمت ہے. اسی مقام سے میں آگے لے جاؤں گا. ایسا پیغام جو پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی گروہ کے لیے نہیں کہ مکے والوں کو پیغام دے دیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حبیب للناس، ناس کے معنی پوری انسانیت. حبیب ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے پوری انسانیت کے لیے. اچھا بھائی، رسول تو بننا ہی تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کون ہے جو رسول بنا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. پوری انسانیت کا رب ہے، پوری انسانیت کا بادشاہ ہے، پوری انسانیت کا خدا ہے. اچھا بھائی، جب پوری انسانیت کا ہے تو شہر رمضان الذی، بھائی قرآن کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. مجھے معاف کر دینا، بغیر پڑھے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میری نگاہوں میں جو کتابیں الہامی کہی جاتی ہیں، جن کے متعلق کلیم ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں دیکھ لینا، اور اگر نہ دیکھ سکو تو میں دکھلاؤں گا کہ ہر کتاب نے اپنی امت کو اور اپنی قوم کو خطاب کیا ہے. اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑو، اپنی قومیں مخاطب ہوئی. یہ اکیلی کتاب ہے قرآن جو پوری انسانیت کو مخاطب کرتی ہے. اچھا بھائی، تو پوری انسانیت کا رسول ہے، کسی ایک قوم کا نہیں. جب پوری انسانیت کا رسول ہے اور پیغام یعنی قرآن پوری انسانیت کا پیغام ہے، تو اس انسانیت میں جاہل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، کم عقل والے بھی ہیں، زیادہ عقل والے بھی ہیں، ہر قسم کے افراد موجود ہیں.
تو پیغام میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ بقدر ظرف ہر انسان سمجھ سکے، اور پیغام اتنا وزنی ہے، توجہ رکھنا، پیغام اتنا وزنی ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتار لیا جائے تو پہاڑ کے پرچے اڑ جائیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر 59واں سورہ قرآن کا۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اور اس قرآن میں اتنا ویٹ ہے، اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ کے پرخچے اڑ جائیں۔ بھئی یہ مرحلہ فکر ہی عجیب ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ جائیں، اور میرے محمد کے دل نے اس پورے قرآن کو اپنے دل پہ روک لیا۔ تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو دماغ کتنا مضبوط ہوگا؟ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور پڑھ کے بولتا ہوں۔ دیکھو بھائی، ہمارے سامنے کچھ کتابیں وہ ہیں جن کے متعلق قرآن نے تصدیق کی کہ وہ الہامی ہیں، توریت، انجیل، زبور، اور کچھ وہ ہیں جن کتابوں کو ان کے ماننے والے الہامی سمجھتے ہیں، مثلا اوستا زرتشتیوں کی، ژند پاجند، مثلا گیتا، مثلا وید، مثلا قرآن، 18 قرآن ان کی مقدس کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھ ڈالو اور پھر قرآن کو پڑھو، تو دنیا وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی دنیا ہو پکار رہی ہے کہ بھائی جیسا قرآن ہے یہ کتابیں ویسی نہیں ہیں۔ یہ بالکل غیر مذہبی افراد جو فقط دور سے ایک تیسری فرد کی حیثیت سے قرآن مجید کو اور ان کتابوں کو دیکھتے ہیں، ان میں مستشرقین ہیں یورپ کے، وہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن تو ان کتابوں جیسا نہیں، توریت قرآن جیسی نہیں، انجیل قرآن جیسی نہیں، زبور قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، وید، قرآن، ژند، پاجند، یہ ساری کتابیں گیتا قرآن جیسی نہیں ہیں۔ تو اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتابیں قرآن جیسی نہیں ہیں اور قرآن لانے والا تم جیسا ہے؟ یہ فکر عمومی کا ایک سوال ہے۔ تو بھائی اب اس کے کردار کو پروردگار عالم نے دلیل بنا کر پیش کیا، یعنی عجیب، پیغمبر اکرم کے کردار مبارک کی جو حفاظت کی ہے قرآن نے، اس حفاظت کا جواب نہیں ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ 64ویں آیت، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، تیور دیکھو قرآن مجید کی اس آیت کے، عجیب تیور ہے۔ اللہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے، فلا وربک لا یؤمنون، حبیب تیرے اللہ کی قسم، تیرے اللہ کی قسم، لا یؤمنون، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں۔ کیا مقام ختم نبوت ہے کہ صرف کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت بنو گے، مومن اس وقت کہلاؤ گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں رسول سے فیصلہ کرواؤ۔ اچھا بھائی تم نے فیصلہ کروا لیا، فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، خبردار فیصلہ کروانے کے بعد رسول کے حکم پر کسی قسم کا شبہ طاری نہ کرنا، کسی قسم کا شبہ تمہارے دل میں نہ آنے پائے کہ یہ رسول نے کیا کہہ دیا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور میرے محمد کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام، محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم۔